बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलना अल-क़िबलता अल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबि'ु र-रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अला अल्लज़ीना हदल्लाह वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। अल्लाह कहते हैं हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया, उम्मत वस्त बनाया, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं। जिस किबले पर तुम पहले थे उसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। वो ये काम मुश्किल है, मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है उन पर कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी उम्मत का एक रोल डिसाइड कर दिया। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसत लितकूनु शुहदा अलन नास। ठीक है, तमाम लोगों के ऊपर हमें गवाह बनाया है। गवाह क्या होता है? विटनेस, जो किसी एक इवेंट को खुद देखता है, समझता है, ठीक है, और किसी को बताता है कि मैंने ये इवेंट देखा, मैं इस इवेंट का गवाह हूँ, मैं इस चीज का कि ये हुई, ठीक है, ताकि तुम हो जाओ, ये तुम तो थे ही शुहदा, गवाह किस चीज के, कि हमने आपको बना दिया उम्मतन वसतन, एक उम्मत दरमियान की। अब ये जो एक लफ्ज है, एक उम्मत दरमियान की, वसतन, इसके क्या मानी है? इस बात को हम कैसे समझते हैं? अब वसत की उम्मत तो हम नहीं है, हम तो आखिरी उम्मत है इन दैट सेंस। वसत की उम्मत तो बनते हैं ईसाई। वसत की उम्मत कौन बनते हैं? वसत की उम्मत ईसाई बनते हैं, क्योंकि पहले अगर ज्यूज आए, दरमियान में ईसाई आए और आखिर में मुसलमान आए, तो वसत तो वो बनती है। लेकिन अल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, हमने तुमको बनाया है उम्मतन वसतन, और फिर ये कहा है कि ताकि तुम बन जाओ गवाह अलन्नास, तमाम लोगों पे। और किस चीज पे गवाह हो जाओ तुम? व यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, और हो जाओ तुम इस बात पे विटनेस कि हमने तुम्हारे लिए एक रसूल भेज दिया था। एक आदमी को, एक शख्स को, एक रसूल को हमने भेज दिया था, जो तुम्हें कुरान की आयत पढ़ के सुनाता था, मैसेज देता था, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ तुमको दावत देता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ईमान भाई आप मुझे बताइए, आपकी राय में उम्मतन वसतन से क्या मुराद हो सकती है? मैं इसमें एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ आलम भाई। उम्मत वस्त, और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि तुम हो शुहदा लोगों पर और रसूल है शुहदा तुम पर, यानी तुम लोगों के लिए गवाह हो और रसूल तुम्हारे लिए गवाह है। इसमें जो ट्रेडिशनल तफसीरी नुक्ता जो इसके अंदर बताया जाता है वो ये कि क़यामत के दिन जब सारे लोग जमा होंगे और अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा कि क्या तुम्हारे पास जो है डराने वाला आया? तो यहूदी कहेंगे नहीं, हमारे पास नहीं है। ईसाइयों से पूछा जाएगा क्या तुम्हारे पास आए? ईसाई कहेंगे नहीं, हमारे पास नहीं आए। उम्मत मुस्लिमा से पूछा जाएगा कि क्या तुमको पता है कि ये दोनों सही बोल रहे हैं गलत? तो उम्मत मुस्लिमा बोलेगी ये दोनों गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी किताबों में हमको बताया गया है कि यहूदियों के पास भी जो है खबरें पहुंची है, नबी आए हैं, किताबें आई हैं, ईसा भी आए थे, ईसाइयों के पास खबरें लेकर आए थे, किताब लेकर आए थे। तो हम इस बात पर गवाह हैं कि आपने इन लोगों के पास, यहूदियों के पास किताबों को भेजा और नबियों को भेजा। तो अब पूछा जाएगा कि भाई आपका गवाह कौन है, आपकी इस बात का सबूत देने वाला कौन है? फिर पैगम्बर मोहम्मद व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, जो तुम्हारी तरफ से गवाही देंगे कि हाँ मैंने आपकी तरफ से इन बातों को इन तक पहुंचाया था जो ये बातें आपसे कर रही हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है आलम भाई, जिसमें गवाह को जो है इलाबोरेट किया गया कि कैसे तुम गवाह हो और कैसे रसूल तुम्हारा गवाह है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जब अल्लाह ये कह रहे हैं कि जाअलनाकुम, तुम सब, तो इसका मतलब ये कि तमाम मुसलमान, तमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स, उम्मतन वसतन। हम दरमियान की उम्मत इसलिए हैं मेरी राय में कि हम कनेक्ट करने वाले हैं जो ज्यूस को मिला शरीयत, जो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने बना ली अपनी चीजें, उन सब में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के और एक बेटर सोल्यूशन पेश करने वाले, देने वाले। और वो बेटर सोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने उलझा लिया ना यहूदियों ने उन्होंने क्या करा है? देखिए, यहूदियों के पास बहुत जबरदस्त किताब है। उस किताब का नाम ही जो है वो है कानून की किताब, तौरा। ठीक है, तो उसमें जो कवानीन हैं उन्होंने उनको और
قوانین کے اوپر قوانین بنا بنا کے الجھا لیا. اپنی فقہ کو انہوں نے اتنا الجھا لیا ہے کہ کوئی حد نہیں. ان کی فقہ جو ہے وہ جس طرح سے ہمارے پاس گائے کا قصہ ہے کہ وہ سوال جواب، اسی طرح سے انہوں نے ان قوانین کے اوپر جو ہے سب لاز اس کے سب سیکشنز کر کے اس کو اتنا الجھا لیا کہ کوئی حد نہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ انہوں نے اپنے اس کو انٹیکٹ رکھا ہے بٹ اس کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. آپ سمجھ رہے ہیں ایمان بھائی؟ اگر آپ ان کی دیکھیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں رہا ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں، تو انہوں نے اتنا اپنے جس طرح سے ہم نے اپنے لاز بنا کے شلوار کے پائچے اونچے تو داڑھی لمبی تو بال اتنے، تو انہوں نے اس سے اور 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ اس کی جو ہے نا وہ لاز بنا رکھے. ہر چیز کا ان کے پاس وہ ہے. جبکہ دین آسان تھا، دین ہم لوگوں آسان نے تھا، اس کو ٹھیکستان کے مشکل ہاں کر دیا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک چند لوگ تو اس کو فالو کر سکتے ہیں واقعی میں پورے، لیکن میجورٹی اس کو فالو نہیں کر سکتی. میری یہ ٹاک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا الگ سے اس کا کلپ بنائیے گا. تو چند لوگ تو اس کو بہت اچھے سے فالو کر سکتے ہیں اور میجورٹی اس کو فالو نہیں کر سکتی. میجورٹی کو ایک چیز یا 2 چیز یا 4 چیز مشکل سے فالو کر لیتی ہوگی 100 میں سے، باقی اس کو فالو نہیں کر سکتی. انہوں نے اس کو بہت کمپلیکیٹ کر دیا ہے، اور ہر میں اتنا کمپلیکیٹ کر دیا کہ جو اس کے مطابق نئی زندگی گزارتا وہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے گمراہ ہے یا جو ہے اسلام کی صحیح تابعداری کرنے والا نہیں ہے. نہیں ہم تو جوس کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں نہیں، ان کا اگر ریفرنس ہم اپنے پاس بھی لیں تو اس طریقے ہاں بالکل وہی ہماری کاپی، ہماری کچھ جگہوں کی کاپی، وہی بالکل وہی مسئلے، وہی ایگزیکٹلی مسئلے ہیں ان کے 101%. مطلب آپ کو پتا ہے کہ میں فون بیچتا ہوں ان کو فار ایگزامپل، تو ان کے ہاں ایک سسٹم ہے اور اس کو کہتے ہیں کوشر فون. کوشر کا مطلب ہوتا ہے ان کے ہاں ذبیحہ، یا کوشر کا مطلب سمجھ لیے حلال ہے. ان کے ہاں حلال. ہم لفظ حلال استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ کوشر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ لوگ یہ چیز کوشر ہے کہ نہیں، تو وہ لفظ کوشر استعمال کرتے ہیں. کوشر فون. اب کوشر فون کیا ہے؟ بھائی کوشر فون کیا ہے؟ یہ کس چکر میں لگے ہو تم لوگ؟ میں کہا بھائی یہ فون جو ہے نا، اس پہ انٹرنیٹ اتنا چلتا ہے، صرف اس پہ صرف یہ ویب سائٹس کھلتی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھلتی، یہ نہیں کھلتا، یہ میسیجنگ نہیں چلتی، تاکہ آپ اللہ کی اس سے دور نہ ہو، عبادت سے دور نہ ہو. تو میں سرپرائز تھا. میں نے کہا واقعی میں؟ کہہ رہے ہمارے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سبھی کوشر فون استعمال کرتے ہیں، وہ یہ دوسرا فون جس میں یہ سب کچھ چل رہا تھا وہ یہ چیز استعمال ہی نہیں کرتے. میں نے کہا یہ کیا لا ہے تمہارا؟ تو وہ ہم نے بنایا اپنے کہ بھئی آپ فون استعمال کرنے تو کوشر فون استعمال کریں گے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا کمپلیکیٹ کر لیا ہے اپنے آپ کو، یقین جانیے آپ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے مقابلے میں جو عیسائی ہیں انہوں نے اتنا لبرل کر لیا ہے اپنے آپ کو کہ ان کی اصل بچی ہی نہیں. ان کی جو اصل شرع تھی، جو لاس تھے، جو چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپڈیٹ کر کے ان کو، اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا ہے. انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر مکسنگ کر کے ایون کہ ان کے نماز کا طریقہ تک ختم کر دیا انہوں نے. وہ پروموٹ اس طرح کرتے ہیں نا، بلیو ان جیسس، بس یقین کا تو چلے جاؤ، باقی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں بہت ساری چیزوں میں مطلب they have changed a lot. اور یہودیوں نے they have not changed anything or lot of the things in that sense کہ اس کے اوریجن کو تو نہیں چھیڑا ہے، بٹ اس کے اندر جو سب لاز ایڈ کیے ہیں تو وہ اتنا کمپلیکیٹ ہو گیا ہے کہ اس کو جو ہے نا سمجھنا اور فالو کرنا بہت مشکل. آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں جو امام ہے، ریبائی جو ذبح کرتا ہے، اس کا 1 سال کا یا 2 سال کا کورس ہوتا ہے ذبح کرنے کا. اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے اب یہ ذبح کر سکتا ہے. ساری دعائیں یاد کرتا ہے. طریقہ یہ ہے ان کا، طریقہ کیا؟ ان کو چھری اتنی لمبی ہو، اس کا دستہ ایسا ہو، لکڑی کا ہو، یوں ہو وہ ہو. مطلب ہم کہتے ہیں ہمارا ذبح کا طریقہ، آپ ان کا ذبح کا طریقہ دیکھو آپ کو. اور پھر وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ بعض اوقات پھر وہ کہتا ہے کہ اب مجھے تو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، پڑھ کے پھونک دوں گا تو چیزیں ذبح ہو جائیں گی. I mean they have complicated it. انہوں نے اصل چیز کو چھوڑا نہیں، لیکن اصل چیز کے اندر اتنی چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے کہ وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئے. ادھر سے یہ لوگ ایکسٹریم پہ ہیں، انہوں نے لبرل کر دیا، پورا چھوڑ دیا، ہر چیز جو بنیاد تھی اس کو ختم ہی کر دیا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تم کو بتا رہے ہیں، تم امتن وسطن ہو. تم نے نہ ایکسٹریم پہ جانا ہے اس چیز کے اندر، نہ تم نے لبرل ہونا ہے. تم نے ان دونوں کو بلانا ہے ایک ایسے نئے پلیٹ فارم پہ، ایک ایسے نئے ورژن پہ، ایک ایسی نئی جگہ پہ جہاں پہ ہر چیز اعتدال میں ہے. شریعت بھی اعتدال میں ہے. ہمارے پاس جو ہماری
جو لاز ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی، دیکھیے نا اب روزے والا لا ہے فار ایگزامپل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم پہ بھی، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اچھا ان پہ کیسے فرض تھے، یہ ایک ٹائم کھانا کھا سکتے ہیں، ایک ٹائم کھانا کھا سکتے ہیں، ایسے فرض تھے ان کے اوپر، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو لوز کر دیا تھوڑا سا کہ نہیں اب ہم صبح بھی کھا سکتے ہیں شام کو بھی کھا سکتے ہیں، اور رات میں ہم وائفس کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں، ان کے لیے حرام تھا، وائفس کے ساتھ نہیں سو سکتے رات کو روزے کی ہے، جب روزہ ہے تو روزہ ہے تو پورا روزہ ہے، آلموسٹ 24 آور کا روزہ ہے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، تو اللہ نے ہمیں ایزی کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اور چیزوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میرے پاس ایگزیکٹ کمپیریزن تو نہیں ہے بٹ لائک دس از واٹ اللہ از سیئنگ کہ میں نے تمہارے لیے ان کے لیے کچھ چیزیں اس لیے ایزی کر دی تاکہ یہ جو پھنس گئے یہ وہاں سے نکلیں، یہ پھنس گئے نا اپنی سچویشن کے اندر، یہ وہاں سے نکلیں، اور وہ جو بالکل جو ہے مادر پدر آزاد ہوئے گھوم رہے ہیں ان کو تھوڑا کنٹرول پڑے، وہ تھوڑا واپس آئیں۔ یو آر دی امتن وسطن، آپ مڈل کی امت ہیں، ان کو بھی قریب لائیں اور ان کو بھی قریب، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لوگوں کے اوپر گواہ ہیں اور لوگ آپ پہ گواہ ہیں، اس لیے ان دا سینس کہ تمام لوگوں پہ، ان کے لیے بھی اور ان کے یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی، سب کے لیے اتنی خوبصورت بات کی۔ دیکھیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قبلہ الگ کیا اس کے بعد ہم کو ایک آئیڈینٹی دے دی الگ سے، یہ بات بہت سوچنے کی بات بھائی، اس کو ذرا نا بڑا بتائیے گا لوگوں کو کہ قبلہ الگ کرنے کے بعد یہ ہماری آئیڈینٹی کو الگ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بتایا ہے، امتن وسطن، درمیان کی امت۔ یہ امت وسط کا لفظ جب بھی آ رہا ہے میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی جو پیچھے ہم نے کی، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ایگزیکٹلی، دونوں ایک دوسرے کو مان ہی نہیں رہے، اب بیچ میں محبت آنا ہے اور ان دونوں کو سب اصل بات کیا ہے؟ ہاں ہم نے ان کو جوڑنا ہے، یہ اللہ نے ہمیں ٹاسک دیا ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم نے ان کو اس طرف لے کر آنا ہے، یہ ہماری جاب ہے، وہ پھنس گئے ہیں ہمیں ان کو نکالنا ہے، وہ دونوں پھنس گئے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، ان کو بھی اللہ نے مطلب کتاب دی، نبی دیے، سب کچھ دیے، اب ان میں جو لوگ ہیں جو ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، فیصلہ نہیں کرنے دے رہے اور خود تو پھنسے ہوئے ہیں، باقی اپنے دوستوں اور اپنے فالوورز کو پھنسا رکھا ہے، تو دیٹ از واٹ اٹ از، اٹس اوور جاب۔ اصل دعوت تو یہی ہے کہ ہم ان تک جو چیزوں کو پہنچائیں، لیکن ہمارے آپس میں اتنے مسئلے ہیں، ہم تو آلریڈی کافر کا ٹیگ لگا چکے ہیں، ہم خود اپنے مسلمانوں کو کافر کے ٹیگ لگا دیں گے۔ اب میں اگر یہ بات کہنے والا ہوں تو مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ بھئی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، بے شک اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو دعوت دینی ہے ان کو، دعوت دینی ہے، وہ امت ہیں اور وہ بگر امت کا انویلپ کے اندر ہیں، امت ابراہیمی کے اندر ہیں، بگر انویلپ کے اندر ہیں، ہم اس میں سے وسط کا پارٹ ادا کرنا ہے ہم کو، کہ ہمیں اس کو بھی کنیکٹ کرنا اور اس کو بھی کنیکٹ کرنا اور دین پہ، اسلام پہ لے کر آنا ہے، جو کیا ہے کہ لائٹر ورژن ہے، جو ایزیئر اور بیٹر ورژن ہے، سولوشن ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جو ہارڈ سولوشن میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہے، اور جن کے پاس کچھ سولوشن ہی نہیں ہے اور مادر پدر آزاد گھوم رہے ہیں اور مطلب ہر طرف ہر چیز کے اندر منہ مار رہے ہیں، ان کو وہاں سے بچانا ہے، that's what our job is۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کرے، یہ بہت بڑی جاب ہے، بہت بڑی جاب ہے یہ، آمین۔ ہاں ابھی دیکھیے تفسیر جو ہم کر رہے ہیں اور جو قرآنوں نے کر چھوڑ دی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو تفسیری نقطہ بتایا قرآنوں کا، وہ سیدھا اس کو لے جاتا ہے جو میں قیامت کے دن سے، کیسے؟ جیسے میں نے کہا نا امت وسط، کیسے امت وسط جو گواہ ہوگی لوگوں پر کہ قیامت میں جب سوال ہوگا یہودیوں سے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر آئے، وہ کہیں گے نہیں، عیسائیوں سے سوال ہوگا، وہ کہیں گے نہیں، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا، ان مسلمانوں سے کہ تم بتاؤ تمہارے پیغمبر نے کیا کہا ان کے بارے میں، تو لوگ کہیں گے ان کے پاس بھی آئے تھے، ان کے پاس بھی آئے تھے، پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا یہ صحیح کہہ رہی تمہاری خوف، تو پیغمبر بولیں گے بالکل آپ نے قرآن مجھ کو دیا تھا، میں نے ان کو باتیں بتائی تھی، اور یہ جو ہے یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میرے لوگ گواہ ہیں کہ ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، تو بالکل یہاں دنیاوی معاملہ ختم کر کے اٹھا کر لے گئے قیامت میں، ٹاسک ایزی ہو گیا کہ بھائی دعوت و تبلیغ تو چھوڑ ہی دو، بس بیٹھ جاؤ، امت وسط ہے اور آپ کے پاس انفارمیشن ہے یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی۔ نہیں، میری رائے یہ نہیں ہے اماد بھائی، میری رائے یہ ہرگز نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ مقصد ہی رسول کا یہ ہوتا ہے پیغام پہنچانا، بے شک جی، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ
तुम्हारे पास तुम्हारे कितने फॉलोअर्स, कितने तुम्हारे चाहने वाले हैं। और क़िबला जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम मिसाल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं ताकि आप उसकी तरफ रुख करके अपने नमाज को पढ़ सकें। मेरी राय ये है कि ये यहाँ से मुराद उम्मतन वसतन से मुराद हरगिज़ बात की कोई बात नहीं, अभी की बात है, इसी दुनिया की बात है और इसी दौर की बात है। ये एक रसूल आया जिसने इनको भी दावत दी और उनको भी दावत दी, यहूदियों को भी दावत दी और ईसाइयों को भी दावत दी कि मिडल में आ जाओ, अपने आप को बचा लो। और वो सारे लोग गवाह हैं इस बात के, यहाँ रसूल आया और उसने दावत दी, और उसके बाद उस रसूल ने वो जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पे डाल दी। क्या हम वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोग भी गवाह होंगे ना कि नहीं ये तो आपस में लड़ने झगड़ने में लगे हुए थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो हमें नहीं बताया। फंसेगा कौन? मेरा सवाल ये, कौन फंसेगा? हम फंसेंगे कि भाई आप तो अपने लगे हुए थे, आपने हमें कब बताया? जी बिल्कुल। आपने हमें कब बताया, कब बैठ के हमारे साथ बात की, कब बैठ के हमें आपने दावत दी? हमने बस छोड़ दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन साथ हमारा दिन हमारे साथ, तुम अपना मामला झेलो। जबकि वैसा नहीं है, दावत रोकनी नहीं है, वो तो मसालियत के तहत रोका गया कि भाई वो कह रहे हैं कि एक साल हमारे साथ मिलकर इबादत करो, एक साल तुम्हारे साथ मिलकर, तो उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए बोला गया था लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दावत तो ये प्रोसेस है जो हमें लेकर चलना है। तो ये पैगंबर, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो भी रिकॉर्ड किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगला पैगंबर कौन, तो वो रोल तो हम ही को अदा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह सुब्हान तआला ने कितना वाज़ेह तौर पे यहाँ पे मतलब बता दिया कि ये मैंने टेस्ट करने के लिए कि मैं तुमको एक उम्मतन वसतन, एक अलग से एक उम्मत का हैसियत दे रहा हूँ, तो ये टेस्ट करने के लिए मैंने इस बात को इम्पोर्टेंट करके हाईलाइट करी इमाद भाई कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि जब मैं तुमको एक अलग से हैसियत दे रहा हूँ, एक उम्मत की अलग से हैसियत, एक उम्मत में, उम्मत एक ही है, हमारी इब्राहिम की उम्मत एक ही है, उस उम्मत में मैं तुमको एक अलग से हैसियत दे रहा हूँ, तो ये टेस्ट करने के लिए कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं है। हमने एक क़िबला जिसकी तरफ तुम मुंह करके नमाज पढ़ते थे उसको रखा हुआ था, उसको हमने चेंज किया, तो हमने देखा कि किसने 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 आपकी पैरवी की और किसने नहीं, और ये बहुत भारी काम था, ठीक है ना। यकीनन जो है कि कोई आपके पीछे बिल्कुल इस तरह से 100% कि आपको फॉलो करे कि आपने तब्दील किया तो भी, तो ये बड़ा मुश्किल काम था और लोगों ने किया, इसको फॉलो किया। तो कि अल्लाह की हिदायत से फैज़ याफ्ते, अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक़ में निहायत शफ़ीक़ और रहीम। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कंफर्म कर दिया कि भाई तुम अब जो है तुम्हारा एक रोल है दुनिया में, ये तुमने रोल, अब ये इस रोल को अदा करना है कि तुम मोहम्मद को फॉलो करने वाले हो। तुमने किस तरह से मोहम्मद को फॉलो किया, मोहम्मद कुरान लिख रहा है, तो कुरान को फॉलो किया, रोल दिया है, उम्मत वसत की उम्मत का रोल दिया है, तुमने उसको करना है।